بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ یونیورسٹیاں اور مدارس ملت کی خوشبختی کے ضامن ہیں۔ آپ یونیورسٹیوں والے انسان سازی کی کوشش کریں۔ اگر آپ انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنے ملک کو نجات دے سکیں گے۔ اگر آپ دیانتدار، امانت دار، دوسرے عالم کا معتقد، خدا کا معتقد اور خدا پر ایمان رکھنے والا انسان بنا سکیں، اگر اس قسم کے لوگ آپ کی اور ہماری یونیورسٹیوں میں تیار ہوں تو آپ اپنے ملک کے نجات دہندہ بنیں گے۔ برابری یہ ایک نہایت قیمتی کام ہے، لیکن یہ ذمہ داری بھی نہایت سنگین ہے۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ آئیے آپ اور ہم مل کر اس عظیم ذمہ داری یعنی ملت کی کامیابی و خوشبختی کی ضمانت فراہم کریں۔ علماء کا طبقہ اور یونیورسٹیوں والے ملت کی کامیابی کی ضمانت آپ لوگوں کو دینا ہوگی۔ یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی ہے۔ آپ کسان نہیں بنے۔ اگر آپ کسان ہوتے تو بھی ذمہ دار ہوتے، لیکن اس قدر نہیں۔ اگر آپ کوئی کاروباری ہوتے تو اسی حدود میں ذمہ داری آتی، لیکن اب یہ ایک ملت کی ذمہ داری ہے اور ایک ملک کی ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب آج خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے نیز یونیورسٹیوں، دینی علوم کے مراکز اور آپ کی سائنسی یونیورسٹیوں پر لازم ہے کہ انسان سازی کی کوشش کریں۔ علم و مہارت ملک کی خدمت میں کمر ہمت باندھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیوں کو علم اور اصلاح نفس کا مرکز بنایا جائے تاکہ ہر قسم کا تخصص ملک کے مفاد میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ مختص بننے کے بعد ہمیں امریکہ کے دامن میں ڈال دیں اور اس تخصص کے ذریعے ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے لوگ جس قدر زیادہ تخصص حاصل کریں گے اسی قدر بدتر ہوئیں۔ جو شخص تزکیہ و تہذیب سے محروم ہو، جسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے ملک کے لیے ہے، اپنے ملک کا باسی ہے، اس نے ملک سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب ملک کو علمی فائدہ پہنچاتا ہے، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، ایسے لوگوں کی یونیورسٹی ہماری تباہی کا خطرناک ترین مرکز ہے۔ اگر یہ جذبہ اور احساس پیدا ہو تو یونیورسٹیوں کے دیانتدار، آگاہ اور سابقہ ادوار میں ملک کے ہمدرد و غمخوار اساتذہ کو چاہیے کہ ایران کی نئی نسل کو خود ایران کی خدمت کے لیے تیار کریں۔ اگر ایسا ہوا تو یونیورسٹیاں ہمارے ملک کو کامیاب و خوشبختی سے ہمکنار کرنے والی سب سے گراں قدر جگہ ہوں گی۔ یونیورسٹیوں کے آگے دو راستے ہیں، ایک جہنم کا راستہ اور دوسرا نجات کا۔ ایک ذلت، بیچارگی اور غلامی وغیرہ کا راستہ اور دوسرا عظمت، بزرگی اور عزت کا راستہ۔ اگر یہی یونیورسٹیاں ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس 50 سالوں سے یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ یونیورسٹیوں سے ملک میں پھیلی جس قدر خرابیاں ہیں وہ ان یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی وجہ سے تھیں۔ شاید وہ تخصص بھی رکھتے تھے۔ رضا خان کے زمانے میں اس احمدی نے ملک کی بہت ساری شخصیات کو انجیکشن کے ذریعے قتل کیا تھا۔ وہ بھی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل مختص تھا، لیکن اس کا تخصص اس کام آیا کہ جس شخص کے قتل کا حکم ملتا وہ اسے انجیکشن کے ذریعے ختم کرتا تھا۔ آپ اس قسم کی یونیورسٹی، اس قسم کے اساتذہ اور اس قسم کا تخصص چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے دیکھیں تو انہی یونیورسٹیوں سے کتنے اچھے لوگ نکلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب اچھے بن کر نکلیں۔ یونیورسٹی اور مدرسہ انسانی تربیت کے ذمہ دار۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یونیورسٹیوں سے طلبہ انسان بن کر نکلیں، اور خواہ یہ یونیورسٹیاں جدید علوم کے مراکز ہوں یا قدیم علوم کے۔ ملک کی تقدیر ان دو طبقات کے ہاتھوں میں ہے۔ ان علمی مراکز سے انسان نکلے، نہ چوپائے جن کی پشت پر چند کتابیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم و تعلم تو ہو، آپ سائنسی علوم میں اور یہ طبقہ فقہی علوم میں علمی مشاغفیاں کرتے رہیں، لیکن نفس کی جہالتوں اور سرکشیوں سے غفلت برتیں۔ اگر غفلت برتیں تو آپ حصول علم میں جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جائیں گے۔ انسانیت ایک صراط مستقیم ہے، جس سے کوئی اس طرف ہٹ جائے تو وہ منحرف ہے اور انسانیت سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اس طرف
ہٹ جائے تو وہ بھی منحرف ہے۔ ہر شخص راہ مستقیم سے ہٹ جائے اور منحرف ہو جائے، وہ جس قدر آگے بڑھے گا راہ انسانیت سے دور ہوتا جائے گا۔ آپ ایک سیدھی لکیر کھینچیں، پھر اس کے دونوں طرف 2 لکیریں بنائیں۔ یہ لکیریں جس قدر آگے بڑھیں گی سیدھی لائن سے دور تر ہوتی جائیں گی۔ آپ اور ہم خواہ جس قدر علم حاصل کریں، لیکن اگر ہم صراط مستقیم پر نہ ہوں اور اپنی معلومات اور اپنے نفس کو لگام نہ دیں اور سیدھی راہ میں نفس کشی نہ کریں، تو معلومات جس قدر زیادہ ہوں گی اسی حساب سے حضرت انسان انسانیت سے دور ہوتا جائے گا اور انسان کے لیے صحیح راستے پر واپس آنا مشکل تر ہوتا جائے گا۔ انسان سازی یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹیوں کو انسان سازی کا مرکز بننا چاہیے، خواہ وہ مذہبی یونیورسٹیاں ہوں یا آپ کی یونیورسٹیاں۔ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری یہی تھی کہ انسان سازی کرے۔ ساری آسمانی کتابیں انسان سازی کے لیے اتری تھیں۔ اگر انسان سازی ہو تو ہر چیز میں روحانیت آتی ہے، لیکن یعنی مادیت بھی روحانیت میں بدل جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہماری اور آپ کی یونیورسٹیوں سے شیطان صفت اور منحرف لوگ نکلیں گے تو روحانیتیں بھی مادیت میں بدل جائیں گی، بلکہ مادیات میں فانی ہو جائیں گی۔ مومن سازی میں یونیورسٹیوں کا کردار۔ آپ یونیورسٹیوں میں صاحب ایمان افراد پیدا کریں اور ہم بھی مدارس سے صاحب ایمان لوگ معاشرے کو دیں۔ صرف عالم نہیں، خالی عالم کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ صرف مومن بھی اتنا مفید نہیں ہے، دیگر طبقات میں بھی مومن قرار پائے جاتے ہیں، لیکن جب عالم مومن اور متقی ہوتا ہے تو وہ بھلائیوں اور برکتوں کا سرچشمہ بنتا ہے۔ ایک ملک کی سلامتی یا بربادی دونوں ہی تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بھاری ذمہ داری کو نبھائیں اور اپنے پیشے کا حق ادا کریں اور علم کے ساتھ ایمان کی بھی تقویت کریں تو ہم کامیاب ہیں۔ یونیورسٹیوں میں انسان سازی کی اہمیت۔ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے انسان نکلے، نہ کہ استاد اور طالب علم۔ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ انسان بنائیں اور معاشرے کو انسان بنا کر دیں، کیونکہ انسان اپنے ملک کو غیروں کے حوالے کرنے پر حاضر نہیں ہوتا۔ انسان ذلت اور غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ دشمن انسان سے ڈرتے ہیں۔ پہلے رضا خان مدرس سے ڈرتا تھا کیونکہ مدرس انسان تھے۔ اس وقت مدرس نے بقول خود ان کے کہا تھا، ہماری پارلیمنٹ میں صرف ایک مسلمان ہے اور وہ ارباب خسرو ہے۔ رضا خان مدرس کو اپنا رقیب سمجھتا اور دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ مدرس کو اپنا مد مقابل سمجھتا تھا، کیونکہ جب مدرس کھڑے ہو کر بات کرتے تھے تو سب ہل جاتے تھے۔ وہ ایک حقیقی انسان نے مدرس کے طرز زندگی کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، لیکن میں نے اسے دیکھا ہے۔ جب وہ پارلیمنٹ کے رکن بنے، یعنی جب ایک فقیہ جس کی پارلیمنٹ میں موجودگی ضروری تھی کی حیثیت سے رکن مقرر ہوئے، تو جیسا کہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے اصفہان میں ایک تانگا اور گھوڑا خریدا اور خود اس میں سوار ہو کر تہران آئے۔ وہاں آ کر اسے بھی فروخت کر دیا۔ ان کا گھر عمارتی لحاظ سے معمولی نوعیت کا تھا۔ گھر نسبتاً بڑا تھا لیکن عمارت کی نوعیت معمولی تھی۔ وہ عام سطح کی زندگی سے بھی کمتر زندگی گزارتے تھے۔ ان کا لباس جو کہ کرمچ کا بنا ہوا تھا معروف تھا۔ وہ صرف ایرانی کرمچ کا لباس پہنتے تھے۔ آج کے ان وطن پرستوں میں سے کس کا لباس ایرانی ہے؟ جو لوگ اس ملک، اسلام اور اس ملت کا درد رکھتے ہیں، ان سب پر لازم ہے کہ اپنی توانائیوں کو یکجا کریں اور یونیورسٹیوں کی اصلاح کریں۔ یونیورسٹیوں کا خطرہ کلسٹر بم سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مدارس کا خطرہ بھی یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے۔ ان سب کی اصلاح ضروری ہے۔ یونیورسٹیوں اور مدارس کے فرض شناس لوگوں کو چاہیے کہ اصلاح کی خاطر کمر ہمت باندھ لیں۔ یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی خرابی سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں سے علم حاصل کرنے والے شخص کی خرابی ایک کاروباری آدمی، ایک کسان کی خرابی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک عالم کا انحراف ایک تاجر یا مزدور کے انحراف سے زیادہ سنگین ہے۔ محنت کش تاجر اور کسان وغیرہ اگر خراب ہوں تو یہ خرابی ان کی ذات تک محدود رہتی ہے، لیکن یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی خرابی اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک گروہی خرابی ہے۔ کس گروہ کی؟ اس گروہ کی جو ملک کو چلاتا ہے۔ یہ انحراف کبھی ایک ملک کے انحراف پر تمام ہوتا ہے۔ ایک عالم
کا انحراف صرف اس کا انحراف نہیں بلکہ ایک ملت کے انحراف سے عبارت ہے۔ یہ دونوں گروہ ملک کی خدمت کر کے اسے نجات بھی دلا سکتے ہیں اور راہ حق سے ہٹنے کی صورت میں ملک کو تباہی سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ ان کی مثال ایک محنت کش کی طرح نہیں۔ محنت کش اگر اچھا ہو تو اس کی اچھائی اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، لیکن مذکورہ دونوں گروہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے کی اصلاح اور خرابی کا دار و مدار اس معاشرے کی تربیت کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ معاشرے کی تربیت کرنے والے آپ اور علماء کا طبقہ ہے۔ آپ اپنے انداز میں اور وہ اپنے انداز میں ملت کی تربیت کرتے ہیں۔ معاشرے کی خرابی میں خراب یونیورسٹیوں کا کردار۔ ان دونوں کی مثال محنت کشوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی محنت کش اچھا یا نیک بن جائے تو اس کی اچھائی خود اس حد تک محدود رہتی ہے، لیکن ان دو گروہوں کی اصلاح سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ عالم صرف میں نہیں ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب بھی عالم ہیں، آپ سب بھی عالم ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ خراب ہو جائے تو آپ پورے عالم کو خراب کر دیں گے، لیکن اگر آپ صالح ہوں تو دنیا کی اصلاح کریں گے۔ کسی معاشرے کی اصلاح یا خرابی کا دار و مدار اس معاشرے کی تربیت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ تربیت کرنے والے آپ لوگ اور علماء ہیں، البتہ وہ اپنے انداز میں اور آپ اپنے طریقے سے، لیکن دونوں ہی معاشرے کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر صرف علمی تربیت دی جائے، مثلاً آپ صرف ایک ڈاکٹر تیار کریں لیکن یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کا ڈاکٹر ہو، تو یہ ڈاکٹر کل ایک تاجر بن جائے گا۔ یہ تاجر اپنی کمائی کی خاطر بیماروں کو خواہ پھنسائے رکھے گا تاکہ معائنے کی فیس بڑھائے۔ بہت اچھا ڈاکٹر تیار ہوا، طبی لحاظ سے بہت ماہر ہے، لیکن درست اخلاق، تہذیب نفس، تقوی اور خدا شناسی سے عاری ہونے کی وجہ سے مریضوں کا وقت ضائع کرتا ہے، انہیں پھنساتا ہے۔ آج ایک نسخہ دیا ہے اور میڈیکل اسٹور والے سے بھی ساز باز کرتا ہے کہ وہ دوائیاں بہت مہنگی دیں، مریض کو مشکلات میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ نسخہ مفید ثابت نہیں ہوا تو کل دوسرا نسخہ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے تو ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور ماہر ہے، لیکن اسی طرح آپ ایک انجینئر تیار کرتے ہیں جو اپنے علم کا ماہر ہے، لیکن جب وہ ایک نقشہ تیار کرنے یا ایک پروجیکٹ بنانے لگتا ہے تو اپنی مہارت کو یوں کام میں لاتا ہے جو مفید اور صحیح نہ ہو، وہ صرف اپنا فائدہ مد نظر رکھتا ہے۔ یہی حال ہر جگہ ہے۔ ہمارے طبقے علماء میں بھی اگر مولوی بہت قابل ہو، بہت سمجھدار ہو، کتاب و سنت کا زبردست فہم رکھتا ہو، لیکن تقوی سے عاری ہو تو کتاب و سنت کا یہی علم لوگوں کی کجروی کا باعث بن جاتا ہے۔ تزکیے کے بغیر علم حاصل کرنے کا نقصان۔ خالی تعلیم بے فائدہ ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر جوان طبقہ تعلیم کی خاطر یونیورسٹیوں اور کالجوں کا رخ کرے لیکن خالی تعلم تربیت نہ ہو تو یہ تعلیم بعض اوقات ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک کو جو نقصانات پہنچے ان میں سے بہت سے نقصانات انہی تعلیم یافتہ لوگوں نے پہنچائے ہیں۔ ملکی مفادات سے متصادم بہت سارے منصوبے انہی تعلیم یافتہ لوگوں نے بنائے ہیں۔ جو شخص صحیح تعلیم یافتہ ہو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا ہو لیکن اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، وہ عام لوگوں سے زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ عام لوگ ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا وہ تعلیم یافتہ لوگ ہی اغیار کو فائدہ پہنچانے کی خاطر ملکی مفاد کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس باپ اور بیٹے رضا خان اور رضا شاہ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ وہی تعلیم یافتہ لوگ تھے جو یورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، لیکن صرف تعلیم، وہ اسلامی اور انسانی تربیت سے عاری تھے۔ اسی لیے ہمارے ملک کو اس ملک کے دانشوروں کے ہاتھوں جو نقصان پہنچا ہے وہ دوسروں کے باعث نہیں پہنچا۔ یہاں تک کہ ساواک نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے فکری تباہی مچائی، انہوں نے ہمارے جوانوں کو خراب کر دیا۔ بعض پارٹی تربیت سے عاری یونیورسٹیوں کا ثمرہ۔ آپ اسی بعض پارٹی کو دیکھیے جس نے آج ہمارے ملک اور مسلمان ملک عراق کو اس قدر مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، بلکہ عراق کو ہم سے زیادہ مشکلات میں مبتلا کیا ہے۔ یہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کی ایک بڑی تعداد مختص ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل ہے لیکن تزکیہ اور تربیت سے عاری۔ اگر علم ہو لیکن تزکیہ نہ ہو تو سابقہ پہلوی حکومت بھی وجود میں آتی ہے اور صدام کی یہ حکومت بھی۔ اگر ہم اپنا تزکیہ نہ کریں اور علم کے ساتھ تزکیہ اور تربیت کا اہتمام نہ کریں تو ہمارے ملک کا بھی یہی
انجام ہوگا اور ہم بھی صدام بن جائیں گے۔ خالی معلومات میں اضافے کا نقصان۔ اگر یونیورسٹیاں صرف اس بات کی جستجو کر رہی ہوں کہ فرزندان ایران کو صرف معلومات سے مسلح کریں اور معلومات کا انبار لگائیں تو یہ ہمارے ملک کی کامیابی اور خوشبختی کے لیے کارگر نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تربیت سے آ رہی تعلیم کا نقصان۔ اگر یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی کوشش صرف یہ ہو کہ طلباء کو پڑھائیں، البتہ ہمارے سابقہ یونیورسٹیوں میں صحیح تعلیم بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہم علم میں بھی اس قدر پسماندہ نہ ہوتے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ خیر ٹھیک ہے، ان کا ارادہ ان طلباء کو تعلیم فراہم کرنا ہو لیکن اس کے ساتھ تربیت نہ ہو، روحانی تربیت نہ ہو، تو یہ لوگ یونیورسٹیوں سے باہر آنے کے بعد فساد پھیلائیں گے۔ طلباء کو تہذیب نفس کی نصیحت۔ ہمارے طلباء کو پہلے بذات خود اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کا اپنا کردار، ان کی اپنی سیرت اور ان کی اپنی گفتگو اسلامی اور اخلاقی آداب کے مطابق ہو، تاکہ اگر آپ اسلام کی دعوت دیں جو آپ پر لازم ہے تو آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ آپ کا کردار ایسا نہ ہو کہ جب آپ بات کریں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ یہ صاحب اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، لیکن ہمیں دعوت کسی اور چیز کی دے رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تزکیہ و تربیت نفس۔ آپ حصول علم کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی اعمال، حصول تقوی، استقامت اور امانت داری وغیرہ کی بھی کوشش کیجیے تاکہ آپ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوں تو ایک ایسا انسان بن کر نکلے جو علم اور امانت داری دونوں کا حامل ہو۔ اپنے علم کی خاطر امانت دار بنیے، تزکیہ نفس کیجیے اور اپنے نفس کو لگام دیجیے۔ انسان کا نفس سرکش ہے۔ نفس کی سرکشی انسان کو گرا دیتی ہے۔ جس طرح انسان کسی بے لگام اور سرکش گھوڑے پر سوار ہو تو وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان کا نفس ہر سرکش سے زیادہ خطرناک ہے۔ نفس کی سرکشی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آپ تعلیم و تعلم کے لیے جو قدم اٹھائیں، اس کے ساتھ اپنے نفس کو لگام دینے کی بھی کوشش کیجیے۔ نفس چاہتا ہے کہ اس کی سرکشی اور آزادی کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ اپنے نفس امارہ کو خود ہی لگام دیجیے۔ علم اور تزکیہ ایک ساتھ۔ آپ خواہ جہاں کہیں علم حاصل کر رہے ہوں، اسی طرح ہمارے پورے ملک کے جوان اور بچے خواہ وہ جہاں کہیں بھی علم حاصل کر رہے ہوں، سب کو توجہ دینی چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ دیانتداری، اعلیٰ انسانی اخلاق اور تزکیہ نفس کا بھی اہتمام کریں۔ اس طرح ہم انسانی زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارا ملک دوسروں کی کاسہ لیزی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں تعلیم و تربیت کا اعلیٰ اہتمام ضروری ہے۔ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ تعلیم و تخصص کا اعلیٰ نظام بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری، اخلاق اور اسلامی تربیت کا بھی اعلیٰ سطح پر اہتمام کریں۔ یونیورسٹیوں اور دینی مدارس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ مہذب اور غیر مہذب علماء کے اثرات۔ اسلام اور سماج کو ضرر پہنچانا۔ اگر آپ اصول کافی اور الوسائل میں علماء کی ذمہ داریوں سے مربوط ابواب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ علماء کی ذمہ داریاں کس قدر سنگین اور اہم ہیں۔ مروی ہے کہ مرتے وقت عالم کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی کے آخری لمحات میں خدا جن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ جولاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں مذکور ہے، جاہل کے 70 گناہ بخشے جاتے ہیں قبل اس کے کہ عالم کا 1 گناہ بخشا جائے۔ جمیل بن دراج کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ جب جان یہاں پہنچے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا تو عالم کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ کے ہاں توبہ کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 17۔ ایک اور حدیث میں مذکور ہے، جاہل کے 70 گناہ بخشے جاتے ہیں قبل اس کے کہ عالم کا 1 گناہ بخشا جائے۔ ہے حفظ، جاہل کے 70 گناہ عالم کے 1 گناہ کی مغفرت ہونے سے پہلے بخشے جاتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔ کیونکہ عالم کا گناہ اسلام اور معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اگر جاہل عوام کوئی گناہ کرے تو وہ صرف اپنی بدبختی کا سامان فراہم کرتے ہیں اور صرف اپنا نقصان کرتے ہیں، لیکن
لیکن کوئی عالم منحرف ہو جائے اور کوئی برا عمل کرے تو وہ ایک دنیا کو انحراف سے دوچار کرتا ہے، نیز اسلام اور علماء اسلام کو ضرر پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ درست ہوں تو میری امت درست ہو سکتی ہے، اور جب وہ دونوں فاسد ہوں تو میری امت بگڑ جاتی ہے۔ سوال ہوا وہ کون ہے؟ فرمایا علماء اور حکمران۔ حدیث میں آیا ہے کہ اہل جہنم کو عالم بے عمل کی بدبو سے اذیت پہنچتی ہے۔ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ نجات پائے گا، دوسرا وہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ برباد ہے۔ بے شک اہل جہنم عالم بے عمل کی بدبو سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام اور اسلامی معاشرے کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لحاظ سے عالم اور جاہل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی عالم گمراہ ہو جائے تو وہ ایک قوم کو گمراہی اور بدبو سے دوچار کر سکتا ہے، لیکن اگر عالم صحیح ہو اور اسلامی اخلاق و آداب کی رعایت کرے تو وہ معاشرے کو ہدایت اور تزکیے سے نواز سکتا ہے۔ میں گرمیوں میں قبضے میں جایا کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اسلامی آداب کے بہت پابند تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں ایک نیک اور پرہیزگار عالم رہتا تھا۔ اگر کسی معاشرے یا شہر یا صوبے میں کوئی باکردار اور پرہیزگار عالم موجود ہو تو اس کی وہاں موجودگی خود ہی وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور تہذیب نفس کی موجب بنتی ہے، اگرچہ وہ زبان سے کوئی تبلیغ و ہدایت نہ کرے۔ لوگوں کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ عمل سے نیکی کی دعوت دو تاکہ انہیں تیرے اندر مجاہدت، سچائی اور پرہیزگاری نظر آئے۔ برے عالم سے اہل جہنم کو اذیت ہوتی ہے۔ آج بھی میری اطلاع کے مطابق تہران کے محلوں میں تفاوت موجود ہے۔ جن محلوں میں نیک اور پرہیزگار عالم رہتا ہے وہاں کے لوگ صالح اور ایماندار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس محلے میں کوئی منحرف اور خراب شخص عمامہ پہن کر امام جماعت بنتا ہے وہ صرف اسے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے اور لوگوں کو فریب دیتا ہے، وہاں کے لوگ خراب اور منحرف ہوتے ہیں۔ اسی آلودگی کی بدبو سے اہل جہنم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ بدبو ہے جسے بد کردار، بے عمل اور منحرف عالم اسی دنیا میں پروان چڑھاتا ہے، اور اس بدبو سے دوسری دنیا میں اہل جہنم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، آخرت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی ہے جو دنیا میں تیار کی گئی تھی۔ ہمیں ہمارے عمل کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جب کوئی عالم فسادی اور خبیث بن جائے تو وہ معاشرے کو بدبودار بناتا ہے، البتہ دنیا میں اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی اسلامی معاشرے کو اتنا خراب نہیں کر سکتا۔ عام لوگ ہرگز اس بات کی ہمت نہیں کر سکتا کہ امامت اور مہدویت کا دعویٰ کریں یا نبوت و الہیت کا دعویٰ کریں، لیکن جب عالم خراب ہوتا ہے تو وہ ایک عالم کو خراب کر دیتا ہے۔ گمراہ کن ادیان کے بانی، دین سازی کرنے والے بھاری اکثریت کی گمراہی اور انحراف کا باعث ہوئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ اہل علم تھے۔ بعض افراد نے علمی مراکز میں علم حاصل کیا اور ریاضت کی ہے۔ ایک گمراہ فرقے کا سربراہ ہمارے انہی مدارس کا طالب علم تھا، لیکن اس نے اصول علم کے ساتھ تزکیہ نفس نہیں کیا تھا، خدا کی راہ میں قدم نہیں بڑھایا اور اپنی باطنی خباثتوں کو دور نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس قدر ذلت اور رسوائی کا موجب بنا۔ اگر انسان اپنی باطنی خباثت کو دور نہ کرے تو وہ جس قدر علم حاصل کرے بے سود ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے نقصانات ہیں۔ جب علم اس منحوس مرکز باطن میں داخل ہوتا ہے تو اس کی منحوس شاخیں اور کوپلیں نکل آتی ہیں، پھلتا پھولتا ہے اور شجرہ خبیثہ بن جاتا ہے۔ تزکیے سے عاری سیاہ دل میں معلومات کا ذخیرہ جس قدر بڑھتا رہتا ہے اسی حساب سے حجاب اور پردہ بھی دبیز ہوتا جاتا ہے۔ اگر نفس پاکیزہ نہ ہو تو علم تاریک حجاب بن جاتا ہے۔ اسلام کے لیے فساد عالم کا خطرہ تمام بری چیزوں سے زیادہ اور خطرناک ہے۔ علم نور ہے لیکن وہ تاریک اور فاسد دل کے اندر کی تاریکی کا دائرہ مزید وسیع کرتا ہے۔
وہی علم جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتا ہے، دنیا پرست دل میں بارگاہ خداوندی سے مزید دوری پیدا کرتا ہے۔ علم توحید بھی غیر اللہ کے لیے وہ تو ظلمانی حجاب ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے اندر گم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو غیر اللہ کے لیے 14 لہجوں میں حفظ کرے اور پڑھے تو اس کا نتیجہ اللہ سے دوری اور حجاب کے علاوہ کچھ نہ نکلے گا۔ اگر آپ درس پڑھیں اور محنت کریں تو ممکن ہے کہ آپ عالم بن جائیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم ہونے اور تزکیہ شدہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ ملک و ملت کے لیے خراب عالم کا نقصان۔ جو شخص علم تو رکھتا ہے لیکن تہذیب، اخلاق اور روحانی تربیت سے عاری ہو تو اس کا علم قوم و ملت کے لیے بے علم لوگوں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں ایک تلوار بن جاتا ہے، وہ علم کی اس تلوار کے ذریعے ایک ملک کی جڑیں کاٹ سکتا ہے۔ علم اور دین کے لیے برے عالم کا نقصان۔ جی ہاں، برے اخلاق اور صفات رذیلہ کے باعث حق کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر عالم ضدی اور متکبر ہو تو اس کے علم کا اثر جاتا رہتا ہے۔ یہ علوم و معارف کے ساتھ اس کی بہت بڑی خیانت ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو حق اور حقیقت سے روگرداں کرتا ہے۔ جب عالم اپنے علم کا حق ادا نہیں کرتا یعنی اخلاق حسنہ سے عاری ہوتا ہے تو دین اور علم کا مقام لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے اور لوگوں کا دل علماء حق سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ دین و حقیقت کے پیکر پر غیر ذمہ دار علماء کے ہاتھوں وارد ہونے والی ایک بہت بڑی ضربت ہے۔ اس قسم کا نقصان کوئی اور چیز شاید ہی پہنچا سکے۔ کسی عالم کی بد اخلاق اور دینی علوم کے کسی طالب علم کا غلط کام لوگوں کے اخلاق و اعمال کو بگاڑنے میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ کردار شاید ہی کوئی چیز ادا کرے۔ پس ان لوگوں کو نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی فلاح و نجات کا ذمہ دار ہونے کے علاوہ لوگوں کی فلاح و نجات کے بھی ضامن ہیں۔ ان کی خرابی اور خیانت کی نوعیت دوسروں سے بہت مختلف ہے اور ان پر خدا کی حجت زیادہ کامل ہے۔ تربیت سے عاری علماء اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس چیز نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ صحیح تربیت، تزکیہ اور اسلامی اخلاقیات کا فقدان ہے۔ اگر آپ پوری تاریخ اسلام بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں جیسا کہ آپ کی توجہ ہے تو معلوم ہوگا کہ اسلام اور تمام اسلامی ادیان کو تہذیب و تزکیے سے عاری منحرف لوگوں سے جو نقصان پہنچا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچا۔ آسمانی اور توحیدی ادیان کو جس چیز نے نقصان پہنچایا اور ترقی سے روکا ہے اس کی اصل بنیاد یہی تزکیے کا فقدان ہے۔ یہ نقصان کبھی ان لوگوں نے پہنچایا جو عالم تو تھے لیکن تزکیے سے عاری تھے، اور کبھی ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو جاہل بھی تھے اور تزکیے سے عاری بھی۔ نہیں معلوم کہ اسلام کو تزکیے سے عاری علماء نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تزکیے سے عاری جاہلوں نے، جن کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ تمام انحرافی مکاتب فکر کو ارباب علم و دانش اور ملاؤں نے جنم دیا ہے۔ مذہب سازی کے کام میں بھی صاحبان علم کا ہاتھ رہا ہے۔ اسی طرح سیاسی مکاتب فکر کے موجد بھی علماء اور دانشور لوگ تھے۔ علماء کی گفتگو معاشرے کی اصلاح یا خرابی کو جنم دیتی ہے۔ اگر انسان اس صراط مستقیم کو نہ پہچانے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھا ہے اور اس پر نہ چلے تو جان لے کہ دیگر تمام راستے انحراف اور کجی کے حامل ہوں گے۔ اگر گمراہ اور منحرف لوگ کسی ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو وہ ملک انحطاط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی ملک کی لگام ایسے دانشوروں اور عالموں کے ہاتھ آ جائے جو انسانی خوبیوں اور کمالات سے آراستہ ہوں تو اس ملک میں خوبیوں کا راج ہوگا، کیونکہ لوگوں کی نظر فطری طور پر ان افراد کی خوبیوں پر ہوگی اور ان کی باتوں کا اثر عام لوگوں کے ذہنوں پر نشق ہوگا۔ بسا اوقات سماجی حیثیت کے حامل ایک فرد کی بات ایک معاشرے کو خراب کر سکتی ہے، اسی طرح سماجی حیثیت کے حامل ایک فرد کی بات کسی معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے۔ معاشرتی اصلاح میں صالح عالم کا کردار۔ میں گرمیوں میں کبھی محلات نامی جگہ جاتا تھا اور وہاں
اور وہیں گرمی کے ایام گزارتا تھا۔ وہاں اپنے قیام کے دوران میں محسوس کرتا تھا کہ محلات کے لوگ بہت سے علاقوں کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ بہت سارے دیگر مقامات کی بانسبت زیادہ تھی۔ میری دانش میں محلات والے اس لیے اچھے تھے کہ وہاں کے علماء اچھے تھے۔ محلات کے علماء درست اخلاق کے حامل تھے۔ وہ اپنی مولویانہ اور دینی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتے تھے۔ لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی اچھے بن گئے تھے۔ سارے لوگ دعا و عبادت کے خوگر، صحیح کام کی شیدائی اور ہر لحاظ سے ٹھیک تھے۔ آج تقریباً 30 سال ہونے کو ہیں کہ میں نے اس طرح کی چیزیں وہاں نہیں دیکھی ہیں۔ نہیں معلوم کہ اب بھی ویسا ہی ہے یا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر آدمی خود بدل جائے اور ایسا انسان بن جائے جو انبیاء کی تربیت کا تقاضا ہے، تو اس کے پیچھے معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔ کبھی کسی معاشرے میں ایک فرد خرابی کا موجب بنتا ہے، جبکہ کبھی ایک ہی فرد معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ ممکن ہے اس شخص کا تعلق حکمران طبقے سے ہو جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا شخص عالم اور مولوی ہوتا ہے۔ عالم پر بھی لوگوں کی توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ صاحبان اقتدار میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اصلاح شدہ اور تربیت یافتہ ہوں۔ مجھے تو اب یاد نہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، علماء میں ایسے افراد مل جاتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی دیندار عالم موجود ہو تو وہ اس علاقے کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر ہر علاقے میں چند ایسے علماء ہوں جو اسلامی دستور حیات کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو وہاں کے لوگ بھی نیک اور صالح ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ صالح ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی صالح ہو جاتا ہے۔